مقام و مرتبہ رکھتے تھے جن کا مقام و مرتبہ ناظرین ہمارے فہم و ادراک سے ماورا ہے، جو محمدی گلستان کے وہ اولین پھول ہیں جن کی مہکار سدا بہار ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل خوشنودی حاصل کر لی تھی۔ انہی ہستیوں میں ایک ہستی ناظرین ایک ایسی عالی مرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جن کا تعارف بیان کرنے سے پہلے آپ یقین مانیے، میں آپ کو دل کی بات بتلا رہا ہوں، میں خاصی دیر سوچتا رہا کہ الفاظ کا چناؤ کیسے کروں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب کل بروز محشر یعنی محشر کا میدان سجے گا تو ہر طرف آپ جانتے ہیں کہ ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، وہ دن 50,000 برس کا ہوگا ناظرین، 50,000 برس کا، اور عالم یہ ہوگا کہ اللہ کا غضب و جلال اپنے عروج پر ہوگا۔ اہل محشر دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا ناظرین جب کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سب کو اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی پڑی ہوگی، یعنی گناہگاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کے کان کی لو تک آئے گا، یعنی مغز کھولتے ہوں گے اور زبانیں جو ہیں وہ سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور باہر آئیں گی۔ اسی حالت میں قیامت کا آدھا دن یعنی تقریباً 25,000 سال گزر جائیں گے لیکن حساب کتاب شروع نہ ہوگا۔ لہذا ناظرین اس میدان میں اب ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایک سمجھ لیجیے تصوراتی خاکہ پیش کرنے کے بعد آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس طرف کہ اس میدان میں ایک ایسی ہستی کی عظمت اور مقام و مرتبہ اس وقت تمام اہل محشر پر آشکار ہوگا جن کے بارے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں جس ہستی کو دیا جائے گا وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، یعنی عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یعنی سوچیے ناظرین کہ مطلب یہ ہوا کہ اربوں کی تعداد میں اہل محشر ہوں گے اور سب سے پہلے ان اربوں کی تعداد میں اہل محشر کے درمیان جو فلاح و کامرانی کا پروانہ دائیں ہاتھ میں کسی ہستی کو دیا جائے گا وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ناظرین کرام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی ڈور سے بندھے وہ صحابی ہیں جو اس وقت ایمان لائے جب ایمان لانا آسان نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن محبوب خدا سے اس وقت وابستہ ہوئے جب مصائب و تکالیف و آزمائشوں کی ایک طویل گھاٹی سامنے موجود تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن دارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے جس دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت ایمان کو اپنے سینے سے لگایا تھا، یعنی جو ان خوش نصیب ترین نفوس قدسیہ کی صف میں کھڑے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر کے السابقون الاولون کا تاج اپنے سر پہ سجایا۔ یعنی کیا شان اور کیا خاندانی عظمت و کمال ہے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، جن کو عشق رسول میں آزمائشوں اور تکالیفوں سے گزر کر صاحب الہجرتین ہونا نصیب ہوا، جن کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فداکاری کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ منورہ کا حکم ارشاد فرمایا تو فوراً حکم کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور پیارے بچے کو کفار نے روک لیا ناظرین تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سے جدائی کا بوجھ اٹھا کر حکم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں اپنے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے، یعنی جن کی ہجرت صرف ہجرت نہیں تھی ناظرین، مجھے کہنے دیجئے بلکہ اپنی زوجہ اور اپنے شہزادے سے جدائی کا ایک انتہائی دردناک المناک داستان کا ایک سلسلہ تھا۔ یعنی سوچیے ناظرین جن کی زوجہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ بھی اپنے شوہر سے دور، اپنے بچے سے دور، جن کٹھن آزمائشوں سے گزریں، یعنی ایک عرصے تک آپ ہجرت نہ کر پائیں لیکن وہی باتیں ان تمام مسائل کو، امتحانات کو اور آزمائشوں کو آپ نے باقاعدہ عبور کیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر تھے، قائدانہ صلاحیتیں اللہ نے آپ بہت دی تھیں، شجاعت و بہادری کا پیکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ اس دنیا سے گئے ناظرین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ خلاف معمول 9 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی اور پھر اکرام کے وہ جملے آپ کے لیے، شفقت کے وہ جملے آپ کے لیے ادا کیے جو رہتی دنیا تک باقاعدہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا تکریم کا استعارہ بن گئے کہ اگر 1000 تکبیریں بھی ہوتی تو یہ اس کے مستحق تھے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین۔